الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا اب ہم آج اس کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. مسئلہ مہدویت وہ اساسی ترین اور بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ جس کی شناخت کے بغیر انسان کی زندگی عہد جاہلیت کی زندگی ہے اور موت بھی جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے. خواہ انسان جتنا عمل کر لے، جتنی عبادات کر لے، لیکن اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ کفر اور گمراہی کی اور ضلالت کی موت مرا ہے. لیکن امام وقت کی معرفت موقوف ہے خود ذات خدا کی معرفت پر، یہ اساس ہے. اس لیے کہ امام خلیفہ خدا ہے، نائب خدا ہے، جانشین خدا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کے جمال کا مظہر ہے، حق تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے. ذات اقدس الہ خدا سبحان پروردگار معبود لیس کمثلہ شیء ہے. اس کائنات میں کوئی شے حق تعالیٰ کے مثل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، خدا کے جیسی نہیں ہے. اور خلیفہ خدا روئے زمین پر مظہر لیس کمثلہ شیء. جس طرح سے خدا نور السماوات والارض ہے، خلیفہ خدا روئے زمین پر مظہر نور خدا نور سماوات والارض ہے. حق تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، حق تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، حق تعالیٰ کے رحم اور جود اور سخا اور تمام تر صفات حسنہ کا مظہر تام خلیفہ خدا. اس لیے یہ سوال نہیں بنتا. پہلا مسئلہ یہ کہ حضرت کا اسم گرامی کیا ہے. متعدد روایات ہیں. یہ مہدویت کے متعلق ایک خوبصورت نصاب ہے 4 جلدوں میں. انہوں نے اب تفصیلی بات کی ہے، اگر آپ ضرورت سمجھیں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے جو دقیق مراحل ہیں ان کی طرف انہیں زیادہ وقت دے سکیں. اور یہ 5 دن بہرحال ناکافی ہیں. ماہ مبارک رمضان میں چونکہ یہ سلسلہ درس و بحث چلے گا تو میرے خیال میں بہترین یہ کہ کم سے کم ہم مزید 10 دن ایک عشرہ خود مہدویت سے متعلق گفتگو کریں جب ہم کچھ مراحل طے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دن بہت ناکافی ہیں اور ابتدائی چیزیں بھی بمشکل ان میں بیان ہو سکتی ہیں. سو اگر آپ چاہیں گے اور مائل ہیں اور آمادہ ہیں تو اس خمسہ مجالس کی تکمیل کے بعد پھر جو ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ ہے 10 دن
ہم وجود مبارک حضرت امام زمانہ کی شخصیت کے ابعاد سے متعلق بحث کریں، گفتگو کریں۔ اگر آپ مائل ہیں، آمادہ ہیں، راضی ہیں، تو اسی نسبت سے جتنی آپ کے دل میں اس موضوع سے متعلق رضایت بڑھ جاتی ہے اور جتنی آپ کی خواہش ہے، طلب ہے، اسی مناسبت سے اور اسی حساب سے صلوات بھیج دیجیے ذات امام زمانہ پر۔ انہوں نے تقریباً، خدا حفظ رکھے آپ کو، تقریباً 50 صفحات پر انہوں نے اس حوالے سے وہ ساری روایات جمع کی ہیں امام زمانہ کے۔ سب سے پہلا کہ اس ذات والا صفات کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام وہی نام ہے جو خاتم الانبیاء کا نام ہے، وہی خاتم الاوصیاء کا نام ہے۔ جو آخری نبی کا اسم گرامی ہے وہی آخری امام کا اسم گرامی ہے۔ خاتم المعصومین امام زمانہ کا اسم گرامی آپ کے جد بزرگوار کے نام پر ہے۔ آپ کی کنیت بھی وہی ہے جو پیغمبر کی کنیت ہے، ابو القاسم۔ لیکن اسے آپ کا نام لینے کو بہت ساری روایات میں آئمہ کی، انہوں نے 50 صفحات میں وہ ساری روایات جمع کی ہیں پہلی جلد میں، کہ آئمہ نے نہیں کیے، منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 سال 6 مہینے اور 8 دن ان ایام میں حساس ترین دن تھے۔ ہر وقت امام زمانہ کے گھر کے باہر بنو عباس کے فوجی معین ہوتے تھے، کبھی آدھی رات کو گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ امام کے نائبین امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے نائبین نصف شب آئیں گے، انہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، ان کے گھروں کی تلاشی لیں گے۔ اس طرح سے مومنین، علماء، خاندان بنی ہاشم میں سے برجستہ افراد جس سے متعلق شک ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے، مرد و خواتین کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے، زد و کوب کرتے تھے۔ زندانوں میں بہت سارے افراد کو صرف اس لیے سزائیں دے کے رکھا تھا کہ ہمیں بتاؤ، اس لیے کہ یہ خبر منتقل ہو چکی تھی کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ امام زمانہ کا میلاد، جس طرح سے امام صادق فرماتے ہیں کہ نبی خدا حضرت موسیٰ کلیم کے ساتھ انتہائی مماثلت رکھتا ہے، جس طرح سے کہ جناب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی کہ آخری مرحلے تک آپ کی مادر گرامی سے ہرگز ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، اسی طرح سے آخری وقت تک امام زمانہ کی والدہ معظمہ سے ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ گھر کی قریبی ترین خواتین جناب حکیمہ خاتون جو بہت برجستہ اور با تقوی اور با صفا خاتون تھی، امام علی نقی علیہ السلام کی پھوپھی، یہ آخری وقت تک یعنی ولادت کے کچھ لمحے پہلے تک انہیں کوئی آثار ولادت نظر نہ آئے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا چونکہ مسلسل نگرانی میں تھی۔ عباسی خلفاء نے جہاں پر مرد سپاہی منصوب کر رکھے تھے، اسی طرح سے خواتین کو منصوب کر رکھا تھا، یہ ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ چونکہ تواتر کے ساتھ یہ روایات ختمی مرتبت سے پہنچی تھیں، بعد کے آئمہ سے پہنچی تھیں کہ جو ہمارا آخری نائب ہے، آخری جانشین ہے، 12واں امام، اس طرح سے آ کر ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، حکمرانوں کے ظلم سے عوام کو، مسلمانوں کو نجات دے گا۔ اس لیے یقینیات پر مبنی تھا، سب خائف تھے، اس لیے آخری آئمہ کی زندگیاں بہت کم ہیں، ان کو جلدی جلدی شہید کیا جاتا تھا، اس کوشش میں زندانوں میں رکھا جاتا تھا، ہزار احتیاط برتی جاتی تھی کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ اس طرح سے حضرت امام حسن عسکری، ہم یہ سنتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی زندان میں گزری ہے، اس سے برخلاف خود امام حسن عسکری کی زندگی بہت پیچیدہ ہے۔ اپنے اہلیہ سے ملنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی تھی، ہمہ وقت شب و روز آپ کے گھر پہ پہرا ہوتا تھا، یہاں تک کہ قریبی ترین افراد کو جاسوس معین کیا گیا تھا آپ کے ایک ایک حرکت و سکون پر۔ ان حالات میں یہ لازم تھا، ضروری تھا کہ امام زمانہ، یہ مشیت پروردگار تھی، بالکل بھی آثار ولادت ظاہر نہ ہوئے۔ دوسرا کام، جب امام کا نام جو پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا تھا، بعد کے آئمہ نے کہ یہ نام خدا کی طرف سے پیغمبر نے بیان کیا تھا، اپنی زندگی میں بہت ساری اہل تسنن کے جو بنیادی منابع ہیں ان سب میں امام زمانہ کا نام جو پیغمبر کا نام ہے یہ ذکر ہے، موجود ہے۔ بڑی معتبر کتابوں میں حتی سیاہ ستہ میں سے بھی یہ نام امام زمانہ کا موجود ہے، باقی کتابوں موجود ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں تو تمام جتنے بھی آثار ہیں، لیکن اس لیے منع کیا جاتا تھا، خود امام کی جان کو خطرہ تھا، مبادا شناخت ہو جائے، اس لیے کہا گیا کہ جس شخص نے اپنی زبان سے امام کا نام لیا وہ اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں،
لیکن یہ روایات جس طرح سے کہ ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر، مثلا بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا. عہد نیابت امام زمانہ، جب امام زمانہ اپنی نیابت کے زمانے میں تھے، یعنی 4 سال 8 مہینے 4 سال 6 مہینے اور 8 دن، ان دنوں میں سرے سے اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، کسی صحابی کو، کسی مومن کو، خانوادہ اہل بیت میں سے کسی فرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ امام کا نام اپنی زبان پہ لائیں، شدت سے منع تھا. اس کی حرمت مسلم ہے، آج تک کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا. اختلاف اس میں ہے کہ اس کے بعد، یعنی جب امام زمانہ کی امامت شروع ہوئی اور امامت کے ساتھ ہی آپ کی غیبت صغریٰ بھی شروع ہو گئی، تو کیا اس دوران میں امام کا نام لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں سے بہت سارے علماء اسے حرام قرار دیتے ہیں، جس طرح سے شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، علامہ مجلسی ہیں. انہوں نے اس زمانے میں بھی امام زمانہ کا یہ نام جو پیغمبر گرامی اسلام کا نام ہے، میم ہے میم دال، اس نام لینے کو امام زمانہ کی نسبت حرام قرار دیا. شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، علامہ مجلسی ہیں اور چند ایک اور علماء ہیں. اور دوسری قبیل جس طرح سے سید ابن طاووس ہیں، اور اسی طرح سے شیخ خر عاملی جن کا مرکز خود امام رضا علیہ السلام کی حرم میں مشہد میں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ حرمت صرف امام زمانہ جب تک آپ کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ کی غیبت سے پہلے کے ایام کے لیے تھا، اب کے ایام کے لیے نہیں ہے نام. دوسرا مرحلہ یہ کہ ایک اہم سوال، اس کے بعد ہم ان دقیق پہلوؤں کی طرف بڑھیں گے، لیکن خود ایک ابتدائی سوال، یہ چیزیں بیان بھی ہوئی تھی کسی حد تک، لیکن میں اشارہ کر دوں تاکہ بحث کا یہ پہلو تشنا نہ رہ جائے بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہن میں. یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید سورہ مارکہ نساء میں فرماتا ہے کہ آپ اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور وہ یتیم ہو جائے، تو جو اس کی وراثت ہے، اس کے باپ کا مال، وہ بھی اسے نہ دیا جائے جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ اب یہ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی ایک معمولی مال دنیا کی امانت کو نبھانے کا سزاوار نہیں ہے بچہ، 10-12 برس کا بچہ جو نابالغ ہے. اسی طرح سے ایک نابالغ بچے کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بے شک حافظ قرآن کیوں نہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، دین جانتا ہو، حلال حرام کو جانتا ہو، لیکن اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نہ اس کی کوئی گواہی قبول کی جائے گی عدالت میں. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک 4 سال 6 مہینے اور 8 دن کے بچے کو اپنا امام بنا لیں دنیا اور آخرت کے تمام امور میں، اور امام اس معنی میں کہ وہ نائب خدا ہے، جانشین خدا ہے؟ کیسے مانا جائے؟ اس لیے امام صادق سے جب پوچھا تھا ابو بصیر نے کہ اثر غیبت میں مومن کی ذمہ داری کیا، یہ حدیث بہت اہم ہے، اس لیے میں اسے نقل کرتا ہوں بار بار. تو امام نے فرمایا کہ عہد غیبت میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہر نماز میں یا کم سے کم 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے قنوت میں یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. یہ اساس ہے، یہ کلید ہے امام شناسی کی. اگر ہم کتابوں اور باقی مسئلوں کے ذریعے اور عقل کی روشنی سے چاہیں کہ شاید ہم اس نتیجے تک نہ پہنچ سکیں. یہ اہم سوال ہے کہ کس طرح سے 4.5 برس کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے امام بن سکے. اس لیے امام نے فرمایا پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. امام زمانہ کی معرفت کے حصول کے لیے پہلے مرحلے میں خود خدا کی معرفت شرط ہے. اس لیے کہ امام زمانہ لوگوں کے خلیفہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں. اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ اس کے خلیفہ ہیں. اس وقت ساری کائنات میں
اللہ اور انسانوں کے درمیان وہ ایک ذات جو مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور اس ہستی کا نام امام زمانہ ہے۔ اس وقت اگر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں اس کائنات کے تمام انسانوں پر اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، اور ہمارا ہر عمل جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہے صرف ایک ذات کی وجہ سے، وہ امام زمانہ کی ذات ہے۔ امام زمانہ خالق اور مخلوق کے درمیان مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، اللہ کے علم کے مظہر ہیں۔ اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ سوال ہی بیجا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ دنیا کے لیے امام بن جائے۔ اسی لیے پروردگار نے اس سے پہلے چند مثالیں پیش کر دیں عملی طور پر، تاکہ بعد میں کسی آنے والے کے ذہن میں اس طرح کا سوال نہ اٹھے۔ پچھلے ائمہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی پچھلے دوستوں کا وہ انعام باقی ہے۔ 2 خواتین اور 3 حضرات میں سے وہ انعام وہ آپ کو پیش کیا جائے گا، چونکہ وہ کتابیں مناسب تعداد میں نہیں تھی اور ہم چاہتے ایک جیسا انعام ہو، تو وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال، امام صادق علیہ السلام کی ولادت کس ہجری میں ہوئی؟ 83 ہجری میں۔ یہ آپ کے لیے انعام محفوظ ہے، باقر بھائی آپ حافظے میں رکھیے گا، وسیم بھائی، 83 ہجری میں۔ اور کون سا خلیفہ تھا جس کے زمانے میں امام صادق کی ولادت ہوئی؟ اس پر بھی انعام ہے؟ نہ جو بھی بتائے گا اس کے لیے بھی بہترین انعام ہے۔ نہیں، منصور توانکی کے مقابلے میں وہ امام کے عہد امامت میں دیکھ لیجئے کتنے افراد ہو گئے، اور ابھی تک آپ جی آپ نے عبد المالک کہا ہے، درست جواب ہے عبد الملک بن مروان۔ آپ کا بھی قریب ہے، لیکن ان کا جواب درست، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ اور یہ بتائیے کہ عبد الملک بن مروان کی موت کب ہوئی؟ 86 ہجری میں۔ 83 ہجری میں امام صادق کی ولادت ہوئی ہے، 86 ہجری میں عبد الملک کی موت ہو گئی۔ اور اب تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زندگی کے آخری دنوں میں ایک قدری مناظر شام میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے جا کر اپنے نظریات اور عقائد بیان کیے، اور کہا عبد الملک اگر مسلمانوں میں سے کوئی دانشور مفتی یا عالم ہے جو آ کر میرے نظریات کو رد کرے تو میں تسلیم ہو جاؤں گا، اور اگر کوئی رد نہ کر سکا تو تم پر لازم ہے کہ تم میرے نظریات اور عقائد کو اسلامی دنیا میں نافذ کرو۔ عبد الملک نے قبول کیا، لیکن پوری اسلامی دنیا میں سے جتنے دانشور تھے، مسلمان علماء اور مفتی، بڑی بڑی برجستہ شخصیتوں کو بلایا گیا، لیکن جو بھی اس قدری مناظر کے مقابلے میں آتا تھا لمحوں میں شکست خود قبول کرتا تھا، اعتراف کرتا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب کوئی نہیں بچا تو اب اس قدری مناظر نے عبد الملک سے کہا کہ اب یا تو میرے نظریات کو رد کرو، یا پھر اگر کوئی رد کرنے والا نہیں بچا تو انہیں قبول کرو اور اسلامی دنیا میں ان احکامات کو، ان نظریات اور عقائد کو جاری کرو مسلمانوں کے درمیان۔ جب کوئی راستہ نہ بچا عبد الملک بن مروان کے سامنے تو مجبور ہو کر اس نے امام علی زین العابدین کو خط لکھا کہ آپ آئیں، اسلام کی حرمت زیر سوال ہے، اسلام کی صداقت زیر سوال ہے، آپ امام ہیں، دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ آئیں اور آ کر اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ بحیثیت امام سجاد کی ذمہ داری تھی، لیکن کیا امام سجاد شام تشریف لے گئے؟ نہیں لے گئے۔ آپ کے فرزند امام باقر کی عمر اس وقت 34 سال تھی، تو انہیں بھیج دیں، بھیجا نہیں بھیجا، کیا کیا؟ ہم ان واقعات کو کبھی کبھی ان کی جذباتی تفسیر کرتے ہیں، احساساتی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا کیا امام علی زین العابدین نے؟ نہ خود گئے، نہ بیٹے کو بھیجا، بلکہ امام علی زین العابدین نے اپنے پوتے کو، امام صادق کو، جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تھی،
ایک غلام کے ہمراہ روانہ کیا شام عبد الملک بن مروان کے سامنے. وہ میں آپ کے شہر میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کس طرح سے گفتگو ہوئی اور کس طرح سے اس نے اپنی شکست قبول کی اور بھرے دربار میں یہ اعتراف کیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آپ ہی کے فرزند امام موسیٰ کاظم 3 سال عمر ہے. جب ایک طرف امام صادق کا درس چل رہا ہے اور 3-4 ہزار شاگرد امام کے درس میں شریک ہیں، تو آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم اپنے بابا کے درس میں نہیں بیٹھے بلکہ مسجد نبوی کے گوشے میں نماز میں مشغول ہیں، برابر نماز پڑھے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک برجستہ شخصیت مسلمین کی ایک امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ، وہ امام صادق کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اتنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ 4000 افراد، دوسروں کو تو درس دے رہے لیکن خود چراغ کے نیچے اندھیرا ہے اور آپ کا اپنا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کا نور چشم آپ کے علم و ادب سے محروم ہے. امام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا امام آپ میرے بھی استاد ہیں لیکن کم سے کم اپنے فرزند کو موسیٰ کاظم کو تعلیم دیں کہ وہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں. انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں سامنے سے مسلسل لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جب سامنے سے لوگ آئیں گے، جائیں گے، گزریں گے تو ان کی خضوع میں فرق پڑے گا، ان کی توجہ اللہ کی نسبت کم ہو جائے گی. آپ کو یہ توجہ دلانی چاہیے اپنے فرزند کو. امام صادق نے فرمایا اے ابو حنیفہ کیا آپ کو میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے بیٹے کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہا آپ کے فرزند کے عمل پر. تو کہ پھر ان سے پوچھیں بجائے اس سے کہ مجھ سے پوچھیں. کہ ان سے کیسے پوچھوں؟ وہ 3 برس کا بچہ میری اس بات کا کیا جواب دے گا؟ امام نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا فرزند. اور جب اپنے ایک شاگرد کو بھیجا امام صادق نے کہ جا کر میرے فرزند کو موسیٰ کاظم کو بلا کے لائیں، بلا کے لایا گیا اور کہا امام نے کہ یہ بزرگوار آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کا سوال ہے. امام نے پوچھا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے دہرایا کہ آپ کو اپنی نماز کے لیے کوئی مناسب جگہ انتخاب کرنی چاہیے تھی، ایسی جگہ جہاں سامنے سے کوئی نہ گزرے، یہاں تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کی نماز میں فرق پڑے گا، توجہ میں فرق پڑے گا، کمی آئے گی، خضوع متاثر ہوگا. بجائے سے آپ کسی خلوت کو یا ایسی جگہ جہاں کسی کو گزر نہ سکے. ابھی آپ اگر برادران اہل تسنن کی مساجد میں چلے جائیں تو وہ سامنے سے نہیں گزرتے، احتیاط کرتے، اور اگر انتہائی مجبوری میں گزرنا پڑ جائے پھر وہ ٹوپی رکھیں گے اور اس طرح سے ترتیب. وہ ایک ٹی وی چینل ہے، وہ ہری پگڑی والے عزیزان ہیں، تو اس میں وہ پوری مشق اور پوری ترتیب سے سکھاتے ہیں کہ آگے سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ ایک لمبا الجبرا سمجھنا آسان ہے لیکن وہ طریقہ مجھے نہیں سمجھ آیا، بہرحال ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا. تو اسی طرح سے انہوں نے بات کی. تو اب 3 سال عمر ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں. فلسفے میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی شے کے امکان اور عدم امکان پر بات کی جائے کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. تو کسی بھی شے کے امکان کے اوپر سب سے بڑی دلیل خود اس کا واقع ہونا ہے. مثلا یہ میز، میں اگر کہوں کہ یہ بچہ یہ میز اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، آپ سے بحث کرنا شروع کر دوں، اور ابھی ہماری بحث چل رہی ہے اور یہی بچہ آگے بڑھے اور اس میز کو ایک ہاتھ پہ اٹھا کے دکھا دے، اب بحث کریں گے؟ نہیں کریں گے. کسی شے کے امکان پر سب سے بڑی دلیل اس شے کا وقوع ہے، واقع ہو جانا ہے. خدا کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے آخری نائب سے متعلق سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیسے ممکن ہے 4.5 برس کا ایک بچہ ساری دنیا کے لیے امام بن جائے، اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا. اس لیے پہلے یہ ساری مثالیں پروردگار نے عملاً پیش کی. ایک مثال میں نے امام صادق کی زندگی سے بیان کی، دوسری مثال میں امام موسیٰ کاظم کی زندگی سے. جیسی پوچھا انہوں نے نعمان بن ثابت نے امام ابو حنیفہ نے، تو کیا جواب دیا امام موسیٰ کاظم نے؟ ایک مختصر جواب دیا. فرمایا اے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا اللہ موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دونوں کے بیچ میں سے گزر ہی نہیں سکتا. تو جب کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان میں سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب انہیں اپنی شکست محسوس ہوئی.
کہ چند برس کا بچہ اور مجھے اتنے بھرے، چونکہ باقی لوگ بھی شاگردان موجود تھے، وہ لاجواب کر دیا سب کے سامنے. ایک خفت کا سامنا ہوا، پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے ایک مشکل سوال، آج بھی آپ علماء کے پاس چلے جائیں، علم عقائد میں سے بھی جو پیچیدہ ترین موضوع ہے وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے، جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، کہ انسان قادر ہے، خود مختار ہے، مجبور ہے. یہ بحث بہت پیچیدہ ہے. مولا متقیان نے بھی منع کیا کہ ایک حد سے زیادہ اس موضوع میں قدم نہ رکھو کہ تمہارے لیے مشکل بن جائے گی. خود علماء اس موضوع کو مشکل سمجھتے ہیں، مشکل قرار دیتے ہیں. تو اب اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا اچھا آپ تو اپنے انداز سے مجھے یہ ظاہر کروا رہے ہیں اور باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بڑے عالم و فاضل ہیں. میں آپ کے علم کو تب تسلیم کروں گا اگر آپ یہ بتا دیں کہ انسان اپنے فعل میں، یہ جو کام ہم کرتے ہیں، ہمارے برادران کا ایک عقیدہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. بنو امیہ کے جرائم کو چھپانے کے لیے عقیدہ بنایا گیا. میرے گناہ کی یار اب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں. خود ایسی حرکت کریں گے گھر میں بے برکتی ہوگی، حادثہ پیش آ جائے گا، پریشانی ہوگی، رزق کم ہو جائے گا، مشکلات ہو جائیں گی، اور فوراً سے ہم جب پوچھا جائے گا بس قسمت میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی ہے. نہ، یہ مسئلہ پیچیدہ. تو یہی سوال پوچھا، کہا کہ بتائیں انسان اپنے عمل میں جو انجام دیتا ہے فاعل خود ہے یا اس کے فعل کا حقیقی فاعل خدا ہے؟ جیسے بنو امیہ نے عقیدہ دیا تاکہ یزید کو بچایا جا سکے اور اس کے بڑوں کو بچایا جا سکے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ان کی اپنا کیا، انسان تو مجبور ہے، جو کرتا ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے، انسان بے بس ہے. تو کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا انسان اپنے عمل میں، اپنے فعل میں، اپنے کام میں خود مختار ہے یا مجبور ہے؟ کیا حکیمانہ جواب دیا. مشکل بحث ہے لیکن آپ دیکھیں کس سادگی سے امام نے 3 سال کی عمر میں اس مسئلے کو بیان کیا. فرمایا سنیے ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے فعل کا فاعل اللہ ہے اور بندے کا کچھ عمل دخل نہیں ہے، صرف اس کے اعضاء ذریعہ بنے، کرنے والا خدا ہے. یہ ایک روبوٹ ہے، مجبور ہے، جس طرح سے اس کو چلایا گیا یہ چل پڑا، اس نے کر دیا. انسان کے فعل کا فاعل اللہ ہے. دوسری صورت، انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کے فعل کا فاعل وہ خود بھی ہے اور خدا بھی شامل ہے. اور تیسری صورت، انسان کے فعل کا فاعل خدا نہیں ہے بلکہ صرف انسان خود ہے اپنے کام کا انجام دینے والا. اب امام موسیٰ کاظم نے 3 سال کی عمر میں اس بزرگ کو کیا جواب دیا؟ کہ ابو حنیفہ اگر انسان کے فعل کا فاعل خدا ہے اور قیامت کے دن اس عمل کی سزا بندے کو دے اور اسے جہنم میں دھکیل دے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اور اگر فاعل اللہ بھی ہے اور بندہ بھی ہے اور قیامت کے دن اللہ بندے کو تو جہنم میں گرا دے، خود کو بچا لے، یہ بھی عدل الہی کے خلاف ہے. لا محالہ ایک صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے فعل میں خود فاعل خاص مختار محض ہے، اس میں اللہ کی کوئی شمولیت نہیں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے. یہ دیکھیے 3 برس کی عمر میں. اس کے بعد اس کی روشن ترین مثال، یہ اللہ نے پہلے جو مثالیں رکھی ائمہ کی زندگیوں میں. اب امام محمد تقی 4.5 برس کی عمر میں یا 4.5 برس سے پہلے اپنے بابا امام علی ابن موسیٰ رضا سے الگ ہوئے. جب امام رضا چلے گئے خراسان تو امام محمد تقی مدینہ میں رہ گئے، اور جتنا عرصہ امام رضا خراسان رہے کبھی واپس مدینہ نہیں آئے، اور اس سارے عرصے میں کبھی امام محمد تقی ایک دفعہ بھی خراسان نہیں گئے. وہ جو 4 برس کی عمر میں باپ اور بیٹے کی جدائی ہوئی، اب اعجاز امامت کے تحت امام علی ابن موسیٰ رضا کی نماز جنازہ پر تشریف لے گئے غسل و کفن کے لیے. اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب 4 برس کی عمر میں اپنے بابا سے جدا ہوئے
اور اپنے بابا کی شہادت کے 1-2 سال گزرنے کے بعد مامون الرشید نے امام کو بلایا، امام محمد تقی کو مدینہ سے بغداد بلایا، چونکہ اس وقت اپنے چھوٹے بھائی امین کو بھی قتل کر چکا تھا، تو اس نے اپنا دارالحکومت خراسان سے بغداد منتقل کر دیا تھا۔ وہاں امام کو بلایا۔ اب تفصیلی روایت ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، چونکہ وقت کم بچا اس لیے میں گریز کر رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے مرحلے میں جب ملاقات ہوئی اور یہ شکار سے واپس آ رہا تھا، آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، تفصیل ہے، میں گریز کر رہا ہوں، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں چونکہ وقت صرف 10 منٹ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد جب مامون الرشید امام محمد تقی کو اپنے ہمراہ لے آیا تو اعلان کیا اپنے محل میں، اپنے دربار میں، ہزاروں درباریوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ محمد تقی کے ساتھ طے کرتا ہوں، اور میں اس بچے کو، اس وقت امام کی عمر تقریباً 9 سال کے قریب تھی، اور میں اس بچے کو حکومتی امور میں اپنا مشیر قرار دیتا ہوں۔ جب یہ اعلان کیا تو بنو عباس کی طرف سے شور اٹھا کہ تم نے پہلے علی ابن موسیٰ رضا کو اپنا ولیعہد منتخب کیا تو ہم نے صبر کر لیا، چپ رہے، اس لیے کہ وہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، 50 سال 52 سال ان کی عمر تھی، ہم نے برداشت کیا۔ پھر تم نے اپنی بہن ام حبیبہ کا رشتہ انہیں دے دیا، عقد کر دیا ان کے ساتھ، تب بھی ہم نے اعتراض نہیں کیا، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنو ہاشم میں سے اپنا مشیر قرار دو اور اپنا داماد قرار دو، اسے ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ کیا بنو عباس میں کوئی ایسا جوان اس قابل نہیں کہ جسے تم اپنا داماد قرار دو؟ جب یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا آپ امتحان کر لیں، اگر امتحان میں یہ بچہ ناکامیاب ہو جائے تو میں آپ کی بات قبول کروں گا، لیکن اگر آپ پر ثابت ہو جائے کہ اس وقت روئے زمین پر اس بچے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو میرا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ بنو عباس نے جب یہ بات سنی مامون کی تو پریشان ہو گئے، پہلے انہوں نے سوچا تھا چلے ہم خود کچھ سوال پوچھ لیں گے، پھر کہا کہ جب اتنے اعتماد سے مامون جیسا باریک بین شخص بات کر رہے کچھ تو بات ہے۔ سو اس نے کیا کیا، بنو عباس کے سردار سب اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور یحییٰ بن اقسم کے پاس پہنچے، جو اس وقت اسلامی دنیا میں قاضی القضات تھا، چیف جسٹس تھا، 80 سال عمر تھی۔ اس سے جا کے خواہش کی کہ تم اس طرح سے محمد تقی کے ساتھ 8-9 برس کا بچہ ہے، سوال و جواب کرو، گفتگو کرو، اور اگر تم اسے علمی شکست دے دو گے، ایسے سوال پوچھو گے کہ وہ جواب نہ دے سکیں تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ یحییٰ بن اقسم نے پہلے عذرخواہی کی کہ میری توہین ہے کہ میں اتنا بڑا عالم، مفتی اعظم، قاضی القضات، چیف جسٹس، چند برس کے بچے سے بیٹھ کے باتیں کروں، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا اور وعد و وعید کی اور انعام کا لالچ دیا، اس نے قبول کیا۔ اور جب وہ دن معین ہوا اور آئے، اسے خود مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب المامون میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ باقی سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بیان کیا، اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے۔ کم از کم 80,000 افراد کا اجتماع تھا، پورا بغداد امٹ کے جمع تھا، صرف 900 کرسیاں، مولانا شبلی نعمانی نے لکھا صرف 900 کرسیاں مفتیوں اور علماء اور فضلاء کے لیے بچھائی گئیں، تمام گورنر، خواص، سردار سب جمع تھے، اس لیے کہ سب کو ایک پریشانی تھی اور حیرت تھی کہ اس غیر متوازی مقابلے کا انجام کیا ہوگا، کہ ایک طرف 8-9 برس کا بچہ ہے اور دوسری طرف 70-80 سال کا منجا ہوا اتنا بڑا عالم، مفتی اعظم، قاضی القضات، چیف جسٹس، کسے فتح ملتی ہے؟ تو اب یحییٰ بن اقسم نے اجازت مانگی مامون سے، اجازت دیجیے کہ میں پوچھوں۔ دیکھیے وہ اعتماد، کبھی کبھی انسان جب ہم جیسا طالب علم ممبر پہ آتا ہے آغاز میں، یا پھر وہ آمادگی نہ روئی طور پر، تو اس طرح سے اس کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہوتی ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کا سامنا کرنا، آپ خود سوچئے ذرا، اس چشم تخیل میں خود کو لے چلیں۔ آج سے 1200-1300 سال پہلے بغداد کے شہر میں جہاں یہ ہزاروں لوگ بیٹھے اور ایک چھوٹا سا بچہ اجنبی مسافر جسے مدینے سے آئے ہوئے آج پہلا دن ہے یا دوسرا تیسرا دن ہے، اور یہ سب اجنبی اور سارے بڑے بڑے علماء، دانشور سب بیٹھے ہیں،
مسند بچھی ہے, وسط میں مامون الرشید کی کرسی ہے, ایک طرف یحییٰ بن اقسم ہے, ایک طرف امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب یہ غیر متوازی مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہو سمندر جمع ہے, سب حالت انتظار میں, اور اس کا پیمانہ چھلک گیا ایک مرتبہ یحییٰ بن اقسم کا. جب انسان زیادہ افراد دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا علم دکھاؤں. تو برسات میں تالاب تو ہو جاتے ہیں کم ظرف, باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا, تو بالآخر تالاب تھے, سمندر اسی طرح سے خاموش ہے, باوقار تشریف فرما. یحییٰ بن اقسم نے بے صبری سے کہا مامون مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ پوچھوں. کہ مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں, جن سے پوچھنا ہے ان سے کہیں. اب یحییٰ بن اقسم نے جیسے ہی کہا ابو جعفر, کنیت امام محمد تقی کی, ابو جعفر کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ انہوں نے جب بات کی تو امام محمد تقی نے وہی لب و لہجہ جو اپنی زندگی کے آخری 5 سال مولا متقیان کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر جو بات کرتے تھے, آپ کے بیٹے نے 8-9 برس کی عمر میں وہ بات اپنی زبان پہ 80,000 کی مجمع میں کہی. جب اس نے کہا اجازت ہے پوچھو, امام نے فرمایا اسأل ما شئت, جو تمہارا جی چاہے پوچھ لے. کھلی چھوٹ تھی, لیکن ملا کی دوڑ مسجد تک. اور یحییٰ بن اقسم نے پوچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کھیل لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے امام نے یہ بات سنی تو تعجب فرمایا, کہا یحییٰ میں نے آپ کا بہت نام سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, قاضی القضات ہیں, چیف جسٹس ہیں, لیکن آپ کو تو سرے سے سوال کا بھی سلیقہ نہیں ہے. اب دہشت زدہ ہو گیا, کہ فرزند رسول کیا نقص ہے میرے سوال میں؟ کہا آپ کا سوال مبہم ہے, اور جب تک آپ کا سوال مبہم رہے گا یہ لائق جواب نہیں ہو سکتا. کہ کیسے مبہم ہے؟ کہا اس طرح سے مبہم ہے کہ آپ کے سوال کی 22 شکیں بنتی ہیں, اور جب تک کسی ایک شک کے ساتھ اپنے سوال کو تخصیص نہیں دو گے تمہارا سوال لائق جواب نہیں بن سکتا. اس نے حیرت سے پوچھا کون سی 22 شکیں؟ امام نے فرمایا یہ پوچھو کہ یہ احرام جو اس نے پہنا تھا یہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ اس نے شکار حدود حرم میں کیا یا مقام حل میں کیا؟ دن کے وقت کیا یا رات کے وقت کیا؟ شکار چرند کا تھا یا پرند کا تھا؟ شکار کھیلنے والا بچہ تھا, بالغ تھا یا نابالغ تھا, آقا تھا یا غلام تھا؟ دن میں کیا یا رات میں کیا؟ مسئلے سے عالم تھا یا مسئلے سے جاہل تھا؟ اور ایسا کرنے کے بعد اپنے عمل پر پشیمان اور نادم تھا یا نادم نہیں تھا؟ سٹی گم ہو گئی یحییٰ بن اقسم کی, اس نے زندگی بھر اتنی شکیں کبھی نہیں سوچی تھی. امام نے فرمایا آپ پوچھو کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو. لیکن ایسا امام کا روب و دبدبہ اور علمی ہیبت طاری ہوئی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. بمشکل اپنے حواس پر قابو پایا یحییٰ بن اقسم اور کہا کہ خاندان رسالت بہتر جانتا ہے, آپ خود بیان فرما دیجئے. امام نے ایک ایک شک کو بیان کیا کہ اگر احرام حج کا تھا اور شکار حدود حل میں ہوا, اور شکار چرند کا تھا تو اتنا کفارہ ہے, پرند کا تھا تو اتنا کفارہ ہے, اگر شکار کھیلنے والا بچہ تھا تو اس پر کفارہ نہیں ہے, اگر بڑا تھا بالغ تھا اس پر کفارہ ہے, غلام پر خود کفارہ نہیں ہے, اس کا کفارہ اس کے آقا کی گردن پر ہے, عالم اور جاہل اس مسئلے میں دونوں برابر ہیں, دن اور رات کے اعتبار سے فرق نہیں پڑتا, اگر اپنے عمل پر نادم ہے تو صرف کفارہ دینا پڑے گا, اگر نادم نہیں ہے تو کفارے کے علاوہ عذاب آخرت میں سے بھی گزرنا پڑے گا. جیسے امام نے یہ جواب دیے 80,000 کے اجتماع سے ایک شور گریا بلند ہوا اور چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ مامون الرشید ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کو قریب سے دیکھیں اور ان کی دستبوسی کریں. اور اس کے بعد پھر مامون نے روکا, کہا کہ نہ, اتمام حجت ہو جانی چاہیے. یہ تفصیلات سے واقعات بیان ہوئے, آپ جانتے ہیں. میں نے یہ مثال اس لیے 2-3 آئمہ کی دی کہ جو استاد اور معلم ان پچھلے آئمہ کا اس صغر سنی میں, وہی معلم اور استاد امام زمانہ کا. امام زمانہ نے کسی دنیاوی مکتب میں کسی مفتی سے علم حاصل نہیں کیا. یہ 14 کے 14 پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک, یہ 14 کے 14 پہلے دن سے آخری دن تک ان کا علم برابر ہے, بلکہ ان کا ہر کمال برابر ہے. اور ان کی کسی فضیلت میں کہیں پر آپ کو تدریج نظر نہیں آئے گی کہ پہلے کم تھی فضیلت اور پھر زیادہ ہونا شروع ہو گئی. نہ, یہ پہلے دن سے کامل ہے. یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں.
یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. ان 14 کا استاد، ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے اس 3 برس کی عمر میں جب امام زمانہ سے پوچھا گیا، ایک شخص سوال لے کے آیا، میں نے وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی، شاید یا بیان نہیں کی، اور لکھ کے لایا تھا کہ اگر یہ جواب دیے امام نے تو میں ان کی امامت کو تسلیم کروں گا، اور جواب نہ دے سکے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتا، سوالات پوچھتا، امام نے فرمایا، وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا. امام نے فرمایا رک جاؤ، ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سوال بھی بتاؤں گا، ان کے جواب بھی دوں گا. اور دیکھ لو، اگر میں نے تمہارے سوالات کی ترتیب جو تم نے کاغذ پر لکھی ہے، اگر میں ترتیب کا خیال نہ رکھوں اور تمہارے سوالات کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دوں تو سمجھ لینا کہ میں حسن عسکری کا نائب نہیں ہوں اور تمہارا امام نہیں ہوں. امام زمانہ روئے زمین پر شاگرد خدا ہیں، اللہ کے نور کا مظہر ہیں، اللہ کے جمال کا مظہر ہیں، اللہ کے جلال کا مظہر ہیں، اللہ کے علم کا مظہر ہیں، اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں. جو کچھ اس کائنات میں جس کو عطا ہو رہا ہے فیض وجود صرف اور صرف امام زمانہ کی وجہ سے ہے. ہم زندہ ہیں تو آقا کی وجہ سے. اور اسی لیے ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں امام زمانہ کو سورج سے تشبیہ دی. اس کائنات میں سے اگر آپ سورج کو ایک لمحے کے لیے منہا کر دیں کچھ نہیں بچے گا. جتنی ہوا چل رہی ہے آپ علم فزک میں پڑھتے ہیں سورج کی وجہ سے. جتنا پانی آپ کے ملتان میں سمندر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. یہ سورج ہے جس کی وجہ سے بخارات وجود میں آتے ہیں، سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے، ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، پھر جا کر مختلف خطوں میں بارش ہوتی ہے، پھر دریا بنتے ہیں، پھر کنویں وجود میں آتے ہیں، نہریں بنتی ہیں سورج کی وجہ سے. یہ حرارت سورج کی وجہ سے. ابھی اگر آپ یہاں سے اٹھ کے چاند پہ چلے جائیں آپ چاند پہ زندہ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر 2 ہفتے کا دن ہے اور 2 ہفتے کی رات ہے. رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر قدم رکھے تو برف بن جائے، اور دن کے وقت درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 300 درجے سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے. جو بھی چیز چاند پر جائے گی جل کے راکھ ہو جائے گی. زمین پر اگر زندگی ہے تو یہ سورج کی وجہ سے. سورج کی روشنی کا ایک اعتدال ہے. آپ زمین سے قدم اٹھائیں یہ قدم اسی طرح سے معلق رہ جائے اگر سورج نہ ہو. یہ زمین میں کشش ثقل، اس میں دانشوروں نے سب کا اتفاق ہے، کشش ثقل کا باعث سورج ہے. ہوائیں سورج کی وجہ سے چل رہی ہیں، پانی، اس طرح سے باقی ساری چیزیں. بحر اطلس اور بحر اوقیانوس کے نیچے 14 کلومیٹر سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں خوراک کھا رہی ہیں اور جتنی بھی آبی مخلوقات ہیں سب کی سب سورج کی وجہ سے ان کی خوراک بنتی. انسان کی زندگی کی 2 عامل ہیں، ایک حرارت، ایک روشنی. یہ منابع حیات ہے، حرارت اور روشنی، اور ہر 2 کا منبع سورج ہے. جتنی بھی منابع قوت ہیں منابع حیات کے بعد، جیسے تیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کوئلہ ہے، ان سب کا سرچشمہ سورج ہے. جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی یہ پتھر ہیں، عقیق، زبرجد، پکراج، نیلم، یہ سب کے سب سورج کی وجہ سے بن رہے ہیں. کائنات سورج کی وجہ سے. امام زمانہ اگرچہ پردہ غیبت میں حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن دکھائی نہیں دے رہے. تو انسان کہ ایسے امام کا کیا فائدہ؟ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، رہنمائی نہیں لے سکتے. ایسے امام کا یہ فائدہ کہ آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کائنات چل رہی ہے. اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے خطبہ غدیر میں امام زمانہ کو سورج سے تشبیہ دی اور فرمایا امام زمانہ میرا آخری جانشین ایسا سورج جو بادلوں کی اوٹ میں ہے. تو کیا جب سورج بادل کی اوٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنا کام بادل کی اوٹ میں ہے؟ یہ عجیب تشبیہ ہے. چونکہ وقت ختم ہوا اس کو مزید اب ہم نہیں کھول سکتے، اسی پر رک جاتے ہیں انشاءاللہ. اس تشبیہ کو یہ جو کہا کہ بادل کی اوٹ میں، یہ بہت عجیب اور بہت لطیف اور بہت باریک تشبیہ ہے. اس کو بیان کریں گے، وقت ختم ہو چکا بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. حق تعالی ہمیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت عطا فرمائے اور